السلام علیکم۔ آج فہم قرآن کورس میں ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، اس بات کو ایکسپلین کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 میں کہ عورتوں سے تعلق کے آداب کیا ہیں اور عورتوں سے شادی بیاہ کس مقصد کے لیے کیا جانا چاہیے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو، اور یاد رکھو کہ ہمیں ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور وہاں جا کر اپنے تمام عملوں کا جواب دینا ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات نے تخلیق کائنات اور اپنی ہر ایک مخلوق کی تخلیق کا کریٹر نے ایک مقصد رکھا ہے۔ آج مرد اور عورت کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں یا کھیتی کی طرح ہیں۔ فاتو، سو تم آؤ، حرثکم، اپنی کھیتی میں، انا، جہاں سے شئتم، تم چاہو، وقدموا، اور آگے بھیجو، لانفسکم، اپنے لیے، یعنی اپنے لیے کوئی نیکیاں کما کے آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انکم، یہ کہ تم، ملاقو ہو، ملنے والے ہو اس سے۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے اور اللہ پاک کے پاس حاضر ہونا ہے، اور پھر وہاں جا کے ہم لوگ کا حساب ہوگا کون مومن ہے اور کون نافرمان ہے۔ تو وبشر المومنین، وبشر، اور خوشخبری دے دے، المومنین، ایمان والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، پاس آؤ اپنی کھیتی کو جس طرح سے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے نیک اعمال، یعنی جو بھی عمل کرو اس میں نیک اعمال کرنے کی نیت رکھو کہ یہاں سے مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، میں نے آج جو کر رہا ہوں اس کا آخرت میں جواب دینا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ، اور جان لو کہ بے شک تم میں ایک دن سے ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ ظاہر ہے جو ایمان لانے والے ہیں، جو تابع دار ہیں، جو فرما بردار ہیں، انہیں اپنے عملوں کا اچھا صلہ ملے گا، اس کی خوشخبری ہے۔ سید مودودی اس آیت کی تفسیر میں سمجھاتے ہیں کہ دنیا میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، کچھ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت تخلیق ہوئی ہے۔ فطرتاً اللہ نے عورتوں اور مردوں کو بھی کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کھیت اور کسان کا ایسا تعلق ہے۔ کھیت میں کسان محض تفریح کے لیے نہیں جاتا، بلکہ اس لیے جاتا ہے کہ اس سے پیداوار حاصل کرے۔ نسل انسانی کے کسان کو بھی انسانیت کی کھیتی میں اس لیے جانا چاہیے کہ وہ اس سے نسل کی پیداوار حاصل کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے خاص دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ یا اللہ میں شیطان سے محفوظ رکھنا اور نیک صالح اولاد عطا فرمانا۔ خدا کی شریعت کو اس سے بحث نہیں کہ تم اس کھیت میں کاشت کس طرح کرتے ہو، بلکہ اس کا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ جاؤ کھیت ہی میں اور اس غرض کے لیے جاؤ کہ اس سے پیداوار حاصل کرنی ہے۔ اس لیے مرد اور عورت کی تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد تمہارے مقدر میں لکھی ہے اس کی خواہش کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اور مقصد یہ ہو کہ پیداوار حاصل کرنی ہے۔ ڈاکٹر اسرار اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شادی بیاہ اور بیویوں سے تعلق کے ذریعے حرام کاری سے بچنے اور نیک اولاد پیدا کرنے کی نیت کرو۔ یعنی ایک تو ذریعہ یہ ہے کہ حلال ذریعے پہ اپنا جو ہے وہ ضرورت پوری کرو اور حرام کاری سے بچنے کی
جو ہے وہ خواہش ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ نیک اولاد پیدا کرنے کی نیت کرو، اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ اولاد انسان کا اثاثہ ہوتی ہے اور بڑھاپے میں اس کا سہارا بنتی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ۔ نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں شریعت کے ہر حکم کے ساتھ تقوی کا ذکر بار 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 آ رہا ہے، اس لیے کہ کسی قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہو مگر تقوی نہ ہو تو وہ قانون مذاق بن جائے گا، کھیل تماشا بن جائے گا۔ اس لیے تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھو، اور خوشخبری ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی صحیح حیثیت واضح فرما دی ہے، یہ کہ مرد کے لیے جس طرح کسان اپنی کھیتی کو اپنی بہت بڑی دولت سمجھ کر عزیز رکھتا ہے، مرد کو بھی اسی طرح عورتوں کو عزیز رکھنا چاہیے۔ جیسے کسان اپنے کھیت کی نگرانی کرتا ہے، مرد کو بھی اپنے عورتوں کے لیے اسی طرح رہنا چاہیے۔ اس سے پیداوار حاصل کرتا ہے کسان، مردوں کو بھی خواتین سے یہی امید رکھنی چاہیے اور اسی نیت سے جانا چاہیے۔ ایک شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی اپنی عزیز ترین دولت سمجھے، اس کی مناسب نگرانی کرے اور اس سے اولاد حاصل کرنے کی کوشش اور دعا کرے۔ مفہوم اس آیت کا صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتوں میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہاری ہدایت کو مان لینے فلاح و سعادت کا مجدہ سنا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنے تعلقات، اپنے زندگی کے معاملات سمجھنے اور پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دے کہ یہی جنت کا راستہ ہے، اور فتنے سے بندہ تبھی بچ سکتا ہے، شیطان کے فتنوں سے بندہ بچ سکتا ہے اگر جنت کے راستے کا متلاشی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔